ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خدا کے لوگ میں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خدا کے لوگ گواہی ٹیلی ویژن سے اور ہم بات کر رہے ہیں روزہ کے تعلق سے. خدا کے خادم سینئر پاسٹر خوشی مسیح صاحب آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے چیف گیسٹ ہیں اور سینئر پاسٹر ہیں اور ان سے جانتے ہیں مزید ان باتوں کے بارے میں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈیوریشن کے حوالے سے کہ 24 گھنٹے کی جو بات ہو رہی ہے تو آپ حوالہ جات کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو اب ان حوالہ جات کے بارے میں آپ بتائیں. میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم دو حوالے دیکھیں گے جو نئے عہد نامہ میں خطوط میں پائے جاتے ہیں. پہلا تو ہے عبرانیوں باب 2 کی آیت نمبر پہلی ہے, آیت نمبر 1. اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں. دوسرا حوالہ جو ہے وہ پترس رسول کے دوسرے خط کے 3 باب میں اور اس کی 15 اور 16 آیت میں, اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو, چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پالوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہ لکھا ہے, اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے, اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں. بائبل مقدس بے شک ہماری اپنی زبان میں ہے, لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. اس کے لیے ہمیں غور بھی کرنا چاہیے, اس کے لیے ہمیں کسی خدا کے خادم کی ہیلپ بھی لینی چاہیے تاکہ ہم اس کو جان پائیں. اب آپ نے بات کی ہے 24 گھنٹوں کی. 24 گھنٹوں کی بات جو ہے روزے کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں. کیا نینوا کے لوگوں نے 24 گھنٹے روزہ رکھا, آستہ نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھا, یا دوسرے لوگوں نے جنہوں نے روزہ رکھا انہوں نے اس طرح کا روزہ رکھا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کنسیپٹ انسان اپنے سوچ پہ اپنے طور پر سوچ کے کرتا ہے. اب خدا یسوع مسیح کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ 40 دن, ہمارے مسیحیوں نے یہ اپنے ذہن میں ٹھان لیا ہے کہ مسیح نے 40 دن روزہ رکھا. بائبل مقدس جب ہم متی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بتاتی ہے کہ 40 دن اور رات کا فاقہ کیا. اس میں خداوند یسوع مسیح کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ فاقہ کیا, جب اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں تو وہ روح القدس کی معموری میں اتنے معمور ہیں کہ پھر انہوں نے منادی کا کام جو ہے وہ شروع کیا. 40 دنوں کے روزے کا کنسیپٹ جو ہے انجیل مقدس میں ہم اس کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں, اس طرح نہیں دیکھ سکتے. دوسری بات, عام لوگ یہ کہتے ہیں موسیٰ نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا, وہ پہاڑ پر چلا گیا. اور یہ 2 دفعہ کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر, 2 دفعہ کا ذکر آتا ہے کہ اس نے 2 دفعہ 40 دن کا جو ہے ایک روزہ رکھا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات. اب دیکھنا یہ ہے کہ خداوند کی حضوری میں ٹھہرنا اور ایک گناہ گار کے روزے میں کیا فرق ہے. ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے رسول کہہ رہا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر اور بھی دل لگا کر ہمیں غور کرنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ بہہ کر یعنی اپنی نادانی کے سبب سے دور نہ چلے جائیں, وہ کام نہ کریں جو نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی حکمت, اپنی عقل, اپنی سوچ کو اس میں انوالو نہ کریں. جو کچھ خدا کے کلام میں موجود ہے ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم جب نینوا کی بات کرتے ہیں کہ نینوا چونکہ خداوند کے کلام کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ خداوند کہتا ہے یونا سے کہ تو وہاں جا, اور کیونکہ ان کی جو شرارت ہے وہ خدا تک پہنچی اور وہ کہتا ہے کہ وہ منادی کر اور توبہ کی منادی کر تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ, کیونکہ میں انہیں ہلاک کرنے کو ہوں. لیکن ہم ایک چیز وہاں پر جو دیکھتے ہیں بہت جو خاص اہم ہے وہ یہ کہ بادشاہ جب اسے علم ہوتا ہے تو بادشاہ اپنے تخت کو چھوڑ دیتا ہے اور ٹاٹ بھی اڑتا ہے اور راکھ پر بھی بیٹھ جاتا ہے, اور پھر اعلان یہ بھی کرتا ہے کہ وہاں پر جو جیتی جان ہے وہ کچھ نہ کھائے نہ پیے اور وہ روزہ میں ٹھہریں. اس کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یونا کی منادی کی ہے. جب یونا نے منادی کی انہوں نے محسوس کیا کہ خدا کا غضب نازل ہونے والا ہے. اب اس غضب کا ہم محافظہ کس طرح کریں, اس غضب سے کس طرح ہم بچیں.
یہ ایک ان کی اپنی ایک سوچ کی بات تھی. خدا نے انہوں نے نہیں کہا کہ آپ روزہ رکھو, روزہ رکھو. ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اس غضب سے جو خدا کا بندہ ہمیں بتا رہا ہے اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنی عقل کے تقاضے سے ایک یہ راستہ اختیار کیا کہ ہم یہ راستہ اختیار کریں کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں خدا کے سامنے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم تیری مرضی کے بغیر نہیں رہ سکتے, ہمارا یہ گناہ ہے, ہماری یہ غلطی ہے, ہماری یہ خطا ہے. ایسی حالت اختیار کی انہوں نے کہ خدا نے ان پر رحم کر دیا. یہ روزہ یہاں پر ضرورت بنا, یہ ضرورت بنا, ان کی ضرورت تھی اس غضب سے بچنا. اب بادشاہ کی آپ بات کرتے ہیں, بادشاہ وہ بھی یہ بھی جانتا ہے کہ اگر نینوا برباد ہو گیا تو میں حکومت کن پہ کروں گا. بھائی ملک ہی ختم ہو گیا, لوگ ختم ہو لوگ گئے, نہیں رہیں گے تو بادشاہت کہاں کی رہے گی یقیناً. ایک میں یہاں ایک مثال آپ کے سامنے شیئر کروں گا. کسی ملک کے اندر ایک بارش ہوئی تو نجومیوں نے پہلے سے بادشاہ کو کہا کیا کہ جو انسان اس بارش کا پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. ہاں پریشان ہو گیا, اس نے کہا اچھا میرے لیے ایک الگ حوض کھودو, 2 3 4 جتنی دیر تک یہ ختم نہ ہو جائے. اب انہوں نے نوکر تھے, انہوں نے حکم مانا, بادشاہ نے اپنے لیے پانی جمع کر لیا, لیکن جو رعایت تھی اس نے تو سب نے بارش کا پانی پیا, وہ سب پاگل ہو گئی. اب وہ مجبور ہے, پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں. وہ میری بات نہیں سنتے, میری بات نہیں سمجھتے. آخر کار اس کے ذہن میں بات آئی کہ آپ کو بھی یہی پانی پینا پڑے گا, پھر تو ان پہ حکومت کرے گا. نینوا کے بادشاہ کی بھی یہی سوچ تھی کہ اگر نینوا برباد ہو گیا, لوگ برباد ہو گئے, غضب الہی نازل ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا, میں کیا کروں گا, کیوں نہ میں ان کی صورت اختیار کر لوں جو انہوں نے کی ہوئی. عام لوگوں نے جو کیا میں بھی وہی کر لوں, کیونکہ میری حکومت انہی کے ساتھ ہے. اس لیے اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوا, خوف خدا کا آیا اس کے اندر کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر میں بھی خدا کے سامنے روزہ رکھوں گا, گلہ ساری کروں گا. اس سے مراد یہ کہ روزہ ہمیں خدا کے نزدیک لے کے جاتا ہے اور ہمیں برائی سے دور رکھتا ہے. روزے کی یہ خاص ایک خوبی ہے کہ یہ خدا کی نزدیکی اور خدا کی قربت ہمیں عطا کرتا ہے. خدا کی نزدیکی کے لیے یہ ایک راستے کا کام کرتا ہے, ایک ایسا راستہ ہمیں دیتا ہے جس سے ہم خدا کے حضور میں جا سکتے ہیں, ٹھہر سکتے ہیں. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو خدا کو ہماری طرف متوجہ کرتا ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا ہماری طرف دیکھتا ہے, ہماری پستالی پر نظر کرتا ہے, ہماری بدحالی پر نظر کرتا ہے, کیونکہ ہم اس کے لوگ ہیں. بے شک ہم بے وفا ہو جائیں, لیکن وہ اپنی وفا سے نہیں, پالوس رسول کہتا ہے ہم بے وفا ہو جائیں تو ہو جائیں, مگر وہ ایسا نہیں کرتا. اس لیے روزہ ایک ایسی چیز ہے جس سے یہ انسان نے خود ایجاد کیا. یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا, بائبل مقدس میں یہ خدا نے فرض نہیں کیا, خدا نے اس کی تجویز نہیں دی, یہ انسان نے خود اپنے لیے راستہ بنایا کہ کسی طرح ہم اس مشکل سے, مصیبت سے, بیماری سے, خدا کے غضب سے, خدا کے قہر سے بچنے کا یہ ذریعہ سے بنایا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, اگر آپ روزے کا لفظ 5 کتابیں جو توریت کی ہیں, روزے کا لفظ جو اردو زبان میں ہے وہ وہاں آپ کو نہیں ملے گا. شروع کی 5 کتابوں میں نہیں ملے گا. اس کا پہلا لفظ جو روزہ ہے, میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلا لفظ روزہ ہمیں کہاں ملتا ہے؟ ہاں میں یہ بتانا چاہوں گا, یہ لفظ قضات کی کتاب میں حوالے کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا. یہ روزے کا جو لفظ قضات کی کتاب کا 20 باب اس کی 26 آیت میں, یہ پہلا ہے. یہ 1400 سال قبل از مسیح کی بات ہے تاریخی طور پر. قضات کی کتاب جو ہے یہ 1400 سال پہلے مسیح سے پہلے کی کتاب. وہاں روزے کا پہلا لفظ ہمیں ملتا ہے. اگر اجازت دیں تو میں اس کو جی بالکل, آپ اس کو تلاوت کرنا ضرور ہے, تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ کلام مقدس میں موجود ہے یا نہیں ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں. یہ ایک ایسا واقعہ تھا جہاں انہوں نے روزے کی ضرورت پڑی. یہ بنیامین اور دوسرے جو 11 قبیلے تھے ان کی آپس میں جنگ تھی.
بنیامین کے قبیلے ماحول اس وقت جو تھا وہ میں تھوڑا سا پس منظر اس کا بتانا چاہوں تاکہ سمجھ پائیں لوگ اس کو کہ یہ بنیامین کے خلاف ایک جنگ تھی، تو اس میں یہ مشکل ان کو پیش آئی۔ تو یہاں لکھا ہے تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیت ال میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے، روتے رہے اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خدا کے آگے گزرانی۔ پہلا لفظ جو ہے اردو میں جو روزے کا لفظ ہے، یہ پہلی کتاب ہے جہاں ہمیں 1400 سال قبل المسیح میں یہ ملتا ہے۔ یعنی یہ بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت کے تحت جو ہے، ضرورت کے تحت میں سمجھتا ہوں ایجاد یہاں سے ہوئی روزے کی۔ میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا، روزے کی ایجاد جو ہے وہ قضات کی کتاب سے ہم اس کو قضات کی کتاب سے ہمیں ملتی ہے، پیچھے نہیں ہمیں کچھ بھی ملا، لیکن یہاں ہمیں ملتی ہے کہ یہ ایک ایسی مشکل میں ہے، ایسی مصیبت میں ہے، جنگ بھاری ہو گئی ہے، ایک قبیلہ ہے، ایک 11 قبیلے مار کھا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر خدا کے حضور بیت ال میں جا کر بیٹھے، خدا کے حضور روئے، واویلا کیا، ماتم کیا اور پھر روزہ رکھا۔ تو اس روزے کی بدولت انہیں پھر فتح جو ہے وہ ملتی ہے۔ ہم جب نینوا کا ذکر کرتے ہیں اور وہاں کے بادشاہ کا ذکر، ہمیں کچھ اور بھی ایسے بادشاہ ہیں ان کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اپنا تخت چھوڑا، ٹاٹ اوڑا، راکھ پر بیٹھے۔ معلوم کرتے سمے اس طرح کی کوئی اور دلیل دیتی ہے؟ ایسی بالکل سیم تصویر نہیں ہمیں ملے گی، لیکن بادشاہ کی بابت جو میں بات کروں گا وہ داؤد بادشاہ ہے۔ اس نے بھی روزہ رکھا، لیکن اس کے روزے کا اور نینوا کے بادشاہ کے روزے کا تھوڑا سا فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ یہاں داؤد بادشاہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے روزہ رکھتا ہے، صحتیابی کے لیے روزہ رکھتا ہے، جبکہ خدا کے بندہ نے اسے کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں بچے گا، مر جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی لکھا ہے کہ وہ خدا کے حضور بیٹھ گیا، اس نے روزہ رکھا، نہ کوئی کھایا نہ پیا۔ اس کا جو اندر کی بات ہوئی، شاید خدا مجھ پر رحم کر دے، روزہ رحم کی اپیل۔ جیسے آج بھی ہمارے پاکستان میں جو ہماری ریاست ہے اس کے علاوہ میں بھی جب کسی کو سزائے موت ہوتی ہے تو وہ رحم کی اپیل کرتا ہے۔ اسی طرح روزہ جو ہے بائبل مقدس میں خدا کے حضور رحم کی اپیل ہے۔ آج تک کے روزے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آج تک کا روزہ جو ہے یہ ایسا روزہ ہے جو اپنے لیے نہیں، قوم کے لیے۔ بعض دفعہ ہم صرف روزہ اپنے لیے رکھتے ہیں، اس میں بھی میں کچھ اور بھی باتیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، لیکن آستر کا جو روزہ ہے اس کو مردگی یہی کہتا ہے کہ شاید تو اس وقت کے لیے یہاں پہنچی، خدا نے تجھے یہاں شاید اسی لیے پہنچایا ہے، اب تجھے یہ کام کرنا ہوگا اپنی قوم کے لیے۔ تو اس نے مردگی کو واپس یہ جواب دیا کہ روزے کی منادی کر 3 دن کے لیے، وہاں ذکر جو کیا 3 دن کے لیے۔ ناظرین، خدا کے کلام کی باتیں بہت خوبصورت، اور ہم خدا کے کلام میں سے روزے کو بہت اچھے طریقے سے سیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ ہم یہاں ایک لیں گے بریک، اور بریک کے بعد واپس آ کر ہم اپنی اس گفتگو کو یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے جہاں سے ہم اسے منقطع کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں جائے گا مت۔ اسٹے ود اس۔ تھینک یو۔